الحمد للہ انزل القرآن وہدانا به الى عقائد الاسلام والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا مأمدا یا واسی الکرمی۔ محبت سے درود و سلام پڑھیے تاکہ برکت ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر باغ بہار خصال محمد است جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے زباں تا بود در دہاں جائے گیر ثنائے محمد بود دل پذیر۔ حمد و صلاۃ و نعت کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، الحمدللہ ہمارا یہ درس قرآن و حدیث ہر مہینے کی پہلی انگریزی اتوار کو ہوتا ہے اور آج بھی حسب معمول ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس درس میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمارے لیے اس کو ذریعہ بخشش و نجات بنائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جو کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ تحقیق ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت کا آگے ترجمہ سننے سے پہلے اس کا شان نزول تھوڑا سا پس منظر آپ کو میں بتاتا چلوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اعلان نبوت فرمایا، آپ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس نازل فرمایا اور پھر نماز کے احکامات آئے، نئی شریعت آئی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ابھی جو ہے وہ اپنا رخ زیبا بیت المقدس یا بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو یہودیوں نے اعتراض شروع کر دیا، کہنے لگے کہ دیکھیں نبی نیا آیا ہے
کتاب نہیں آئی ہے، شریعت نہیں آئی ہے، لیکن قبلہ پرانا کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ یہ بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پسند نہ آئی۔ جب یہ تانے لوگوں نے، یہودیوں نے دینا شروع کیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات یہودیوں کی پسند نہ آئی، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کی حالت میں اپنا رخ زیبا آسمان کی طرف کر دیا۔ آپ اور میں نماز پڑھتے ہوئے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کریں تو ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران آسمان کی طرف اپنا رخ زیبا کر لیں تو رب قرآن کی آیت بنا دیتا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم اس قبلے کو آپ کا قبلہ بنا دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ محبوب نے پھر اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا، یا اللہ بعد میں بھی تو نے بدلنا ہے، نماز کے اندر بھی تو نے بدلنا ہے، تو کیوں نہ ابھی بدل دے۔ رب نے پھر قرآن کی آیت بنا کے نازل کیا قرآن، محبوب فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، محبوب آپ نماز کی حالت میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لے۔ ہر شے کائنات کی یہ چاہتی ہے کہ رب راضی ہو جائے، اور رب یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ محبوب نے اسی دوران اپنا چہرہ بیت المقدس سے ہٹا کر بیت الحرام کی طرف کر لیا۔ آپ کے پیچھے جتنے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے ان سب نے بھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیا۔ ایک تو یہ بھی آزمائش تھی کہ کون جو ہے وہ پیچھے چلتا ہے اور کون جو ہے وہ الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، لیکن قربان جائیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا، یا رسول اللہ نماز تو اس طرف منہ کر کے شروع کی تھی لیکن اختتام اس طرف کیا۔ صحابہ کو پتا تھا محبوب کا یہ رخ بدلنا یہ رب کے حکم سے ہے، محبوب کرتے ہی وہی ہیں جو رب چاہتا ہے، محبوب کا ایک ایک قدم ایک ایک سانس یہ رب تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ رب اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین سب کچھ گوارا کر سکتا ہے لیکن اپنے پیغمبر کی توہین گوارا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے پکڑ لیا تو آپ سے مناظرہ اس نے کیا، تو آپ نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ اب آگے سے اس نمرود نے دو قیدی بلائے قید خانے سے، ایک بے گناہ تھا اور ایک جو ہے وہ سزائے موت والا تھا۔ اب اس نے سزائے موت والے کو معاف کر دیا اور بے گناہ قیدی کی گردن اڑا دی، اور کہنے لگا قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس کے ساتھ الجھے نہیں ہیں۔ یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب کسی سے مناظرہ یا کوئی بات ہو جائے تو وہ کوئی بات آپ کی رد کر دے تو اس سے الجھے نہ، اس پر اگلا سوال وارد کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا اور سمجھتا ہے تو پھر سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ جب یہ آیات بینات نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سنی اور سن کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر نمرود بے ایمان آگے سے یہ سوال کر دیتا کہ اے ابراہیم تو اپنے رب کو کہہ کہ وہ سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ ہم نے تیاری کر لی تھی، سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دیتے، لیکن اپنے پیغمبر پر
کوئی حرف نہ آنے دیتے. یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد. فرمایا صحابہ ہم نے تیاری کر لی ہوئی تھی، اگر جو ہے وہ یہ بات آگے سے کہہ دیتا تو ہم سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دیتے، اپنے پیغمبر کی عزت پر حرف نہ آنے دیتے. رب سب کچھ گوارا کر سکتا ہے لیکن اپنے نبی کی عزت پر کوئی چیز رب جو ہے وہ گوارا نہیں کر سکتا. آپ اندازہ کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر جو ہے وہ برس کے داغ ہے. رب تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی. رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ظاہر کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے پتھر پر جو ہے وہ آپ نے کپڑے رکھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نہاتے ہوئے یہ عالم ہوتا کہ جب وہ نہانے کے لیے جاتے تو اپنے رانوں پر ہاتھ مارتے تکبر کے طور اور فخر کے طور پر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے جو ہے وہ اپنا تہمت باندھ کر جو ہے وہ پھر غسل فرمایا کرتے. جب جو ہے وہ کوئی نہ ہوتا پھر اپنا جو ہے وہ تہمت ستر کھولتے. ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی نہیں تھا تو آپ نے اپنا جو ہے وہ تہمت مبارک کھولا اور پتھر پر اپنے کپڑے رکھے اور آپ خود جو ہے وہ نہانے کے لیے پانی میں تشریف لے گئے. جب آپ باہر تشریف لائے تو رب تعالیٰ نے اس پتھر کو حکم دیا کہ آج تو چلنا شروع کر دے. حالانکہ پتھر کی جبلت میں یہ شامل نہیں ہے کہ وہ چلے، لیکن رب نے موسیٰ کی عزت بچانے کے لیے، موسیٰ پر جو تہمت لگ رہی تھی، موسیٰ کی شان ظاہر کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے اس پتھر کو حکم دیا کہ آج تیری جبلت میں چلنا شامل ہے. وہ پتھر اتنا چلا کہ بستی کے اندر داخل ہو گیا اور پیچھے موسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہ فرما رہے تھے او پتھر ٹھہر جا، میرے کپڑے تو دے جا. جب تک پوری قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے بدن کو دیکھ نہیں لیا تب تک وہ پتھر رکا نہیں تھا. جب پوری قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے بدن کو دیکھا اور دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ اتنا حسین و جمیل، ہم تو سمجھتے تھے کہ موسیٰ کے جسم پر برس کے داغ ہیں، خوبصورت نہیں ہے. ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. رب تعالیٰ نے وہ حسن و جمال موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا کہ اس زمانے میں ایسا حسین مرد کوئی نہیں تھا. یہ تو تھی انبیاء کی جو ہے وہ شانیں. تو رب کے محبوب تو پھر رحمت للعالمین ہے، محبوب کائنات ہے، اور محبوب کی شان میں کوئی گستاخی کرے وہ کب بچ سکتا ہے؟ آپ اندازہ کرے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. آپ نے جو ہے وہ اپنے باپ کی گردن اڑا دی. یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، باپ اگر جو ہے وہ آپ کے بارے میں کوئی بات کہے تو پہلے پوچھنا ہے یا کوئی فتویٰ لینا ہے یا جو ہے اسے قتل کرنا ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کان سے پکڑا ہوا تھا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَيْحَكَ یا ابو عبیدہ بن الجراح، ابو عبیدہ بن جراح یہ کس کا سر اٹھائے پھر رہے ہو؟ کہا یہ میرے باپ کا سر ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، میں اکثر گردن اتار کے لے کے آیا ہوں، پوچھنے نہیں آیا. کہ باپ اگر آپ کی شان میں کوئی بات کرے تو اس سے پہلے پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے. میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تو نے غلط کیا، یہ نہیں فرمایا غلط کر کے آیا. پتہ چلا کہ اگر جو ہے وہ باپ بھی آقا علیہ السلام کی شان میں کوئی بات کہہ دے تو وہاں بھی کمپرومائز نہیں ہے. رب بھی گوارا نہیں کرتا، رب کے محبوب کے صحابہ وہ بھی گوارا نہیں کر سکتے. اور جو ایمان والا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہے، وہ بھی اپنے آقا کی شان میں کوئی ادنا سا لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھا غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ نے اپنے آقا علیہ السلام کی شان میں جب ادنا الفاظ اس سلمان تصیر سے سنے تو کوثار مارکیٹ کے اندر 27 گولیاں مار کے اسے واصل جہنم کر دیا. غازی علم الدین شہید کو دیکھ لیجئے، ان کی جا کر قبر پر دیکھ لیجئے، اولاد نہیں ہے ان کی قبر پر روزانہ منوں کے حساب سے پھول کون ڈال جاتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر جس نے بھی پہرا دیا ہے رب نے اس کی نسلوں کو بھی باقی رکھا ہے. آپ اندازہ کریں اگر محبوب کی عزت پر پہرا مکہ کے اندر کوہ غار سور پر جس کبوتری نے انڈے دیے تھے، میں نے علماء سے سنا ہے آج بھی اس کبوتری کی نسل کی اللہ نے حفاظت فرمائی ہوئی ہے. جس کبوتری نے اس غار سور کے منہ پر انڈے دیے تھے رب تعالیٰ نے اس نسل کی آج بھی حفاظت فرمائی. اور علماء فرماتے ہیں کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی شکاری اس کبوتری کو پکڑ لے، اس کی نسل سے کسی کو پکڑ لے اور اس کو ذبح کر کے آگ پر رکھ دے، لیکن اس کے آگ پر، اس کے جسم پر، اس کے گوشت پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا. سنن ابی داؤد کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا. ایک صحابی کو فرمایا جن کا نام تھا ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا آج کی رات پہرا کون دے گا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں پہرا دوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے پہرا دینا ہے، تیری طرف سے کوئی سستی نہیں ہونی چاہیے، نہ تو نے اپنی سواری سے اترنا ہے اور نہ ہی کوئی اور کام کرنا ہے. جب صبح ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی حالت میں اپنی نظریں ابو مرثد غنوی کی طرف لگا دی. نماز کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی. نماز سے فارغ ہوئے صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھنا شروع کیا اس طرف تو ہمیں ابو مرثد غنوی نظر نہیں آ رہے تھے. ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھاتے سار فرمایا تمہیں مبارک ہو، تمہارا شاہ سوار ابو مرثد غنوی آ رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آ رہا تھا. چند لمحے گزرے ابو مرثد غنوی تشریف لے آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات کیسا پہرا رہا؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے پہرا بالکل صحیح دیا ہے، صرف قضائے حاجت کے لیے اترا یا نماز کے لیے اترا اپنی سواری سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ ارشاد فرمایا اے ابو مرثد غنوی آج کے بعد اگر تو کوئی عمل نہ بھی کرے رب تعالیٰ نے تیرے لیے جنت لکھ دی ہے. عزت رسول پر پہرا دینے کا انعام کتنا بڑا ملا. فرمایا ابو مرثد غنوی اگر آج کے بعد تو نے کوئی نیکی نہ بھی کی نا رب تعالیٰ نے تیرے کھاتے میں جنت لکھ دی ہے. اور اس دور میں، اس صدی میں جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس پر پہرا دیا اس کا نام خادم حسین رضوی ہے. اس کا نام خادم حسین رضوی ہے. جب وہ کہتا تھا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. تو اس مجمع کے اندر عشق مصطفیٰ کا جو ہے وہ چاشنی اس مجمع میں نظر آتی تھی. اب بھی جو ہے وہ جو کوئی بھی بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر ناموس پر پہرا دے گا، رب تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائے گا. آپ اندازہ کریں بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص نے 200 سال تک گناہ کیے، 200 سال تک نیکی اس کے پلے کوئی نہیں تھی. جب وہ مرا تو قوم نے اس شخص کو اٹھایا اور کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا. رب تعالیٰ نے اس وقت کے نبی موسیٰ کلیم اللہ کو فرمایا موسیٰ جاؤ ہمارے دوست کو جا کر تجہیز و تکفین کا بندوبست کرو، اس کا جنازہ پڑھو. موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور اس بندے کو اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اسے غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جنازہ پڑھاتے ہیں اس کا. اب پوری قوم جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ یہ بندہ تو وہ ہے جس نے 200 سال گناہ کیے ہیں، نیکی ایک نہیں کی، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہو کر اس کے تجہیز و تکفین کا اہتمام کر رہے ہیں، جنازہ پڑھا رہے ہیں. قوم نے کہنا شروع کر دیا حضور یہ تو بندہ پاپی ہے، گناہگار ہے، 200 سال تک اس کے کھاتے میں نیکی کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہاری باتیں ٹھیک ہے لیکن میں رب کے حکم کا پابند ہوں. مجھے رب نے یہ ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کے اس کا غسل اور تکفین کا بندوبست کرو. آپ نے سارا معاملات نپٹایا اور رب تعالیٰ سے عرض کیا
یا اللہ پوری قوم تو کہتی ہے کہ یہ بندہ گناہگار ہے، 200 سال تک اس کے کھاتے میں گناہ ہے، نیکی کوئی نہیں کی، ہر بندے کے ساتھ اس کا جھگڑا تھا، ہر بندہ اس کے خلاف تھا، یا اللہ تو فرماتا ہے یہ میرا دوست ہے، معاجرہ سمجھ نہیں آتا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لوگ صحیح کہتے ہیں، یہ بندہ واقعی گناہگار تھا، یہ واقعی 200 سال تک اس نے نیکی کوئی نہیں کی تھی، لیکن اس نے ایک دن تورات کھولی، اور تورات جب کھولی تو اس کی نظروں کے سامنے میرے پیارے محبوب کا نام آیا محمد، تو اس نے اس کو محبت کے ساتھ دیکھا اور دیکھ کر میرے محبوب کا نام چوم لیا، تو ہمیں اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، ہم نے اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے۔ محبوب کے نام کی تعظیم کرنے پر بنی اسرائیل کا شخص 200 سال تک اس کے کھاتے میں نیکی کوئی نہیں ہے، رب تعالیٰ اسے معاف فرما رہا ہے، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا رب تعالیٰ اسے بھی یقیناً معاف فرما دے گا، لیکن وہ امتی اپنے عمل سے جو ہے وہ اپنی زندگی کو سجائے، یہ نہیں کہ وہ سنے کہ آقا علیہ السلام بخشوا لیں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اعمال کے سر پر ہم بخشے نہیں جائیں گے، لیکن اعمال اگر کم ہوں گے تو پھر آقا علیہ السلام کا ہی فرمان ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، شداد کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہ کوئی لے لے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو ہونی ہے، اب جو ہے وہ جو مرضی کرے، چوری کرتے جائیں، زنا کرتے جائیں، جھوٹ بولتے جائیں، بھائی ان گناہوں سے بچنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ ان گناہوں سے بچو۔ جہاں شفاعت کا تذکرہ ہے وہ تو بندے کے اعمال کم ہوں تو پھر آقا علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ میرا امتی کوشش کر کے آیا ہے، چلیں رب تعالیٰ سے عرض کریں گے محبوب یا اللہ کوشش کی ہے، پھر بھی اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس بندے کی طرف نہ دیکھ، میری شفاعت کو دیکھ، پھر جو ہے وہ اس بندے کی شفاعت ہوگی۔ اور اپنی زندگی کو قرآن کے ماحول سے وابستہ کیجئے، نماز کے ماحول سے وابستہ کیجئے، ان علماء ان صلحاء کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ ریلیٹ کیجئے، تاکہ ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا تو یقیناً آپ کے اندر بھی وہ ساری خوبیاں آ جائیں گی جو ان کے اندر خوبیاں ہیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، قرآن مجید کی فضیلت کہ جو بندے قرآن پڑھتے ہیں اور جو بندے عبادت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اور جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کی وجہ سے وہ رب تعالیٰ سے مانگ نہیں سکے، کوئی عارضہ پیش آ گیا چلے گئے اٹھ کے، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں ان عبادت کرنے والوں سے، ان دعا مانگنے والوں سے زیادہ اس بندے کو نوازتا ہوں جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اور قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے رب تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ الف حرف، لام حرف، میم حرف، جو بندہ الف لام میم پڑھے گا رب تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اپنی زندگی کے اندر قرآن کو لازمی کر لیجئے، چاہے روزانہ ایک آیت پڑھا کرے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے صدقہ فطر پر مامور فرمایا کہ آج تم نے جو ہے اس کا پہرا دینا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے ہیں، آدھی رات کا وقت ہوا تو چور آ گیا، اس نے جو ہے وہ سامان اکٹھا شروع کر دیا، آپ نے اسے پکڑ لیا، وہ آگے سے رونا شروع ہو گیا، کہنے لگا مجھے معاف کر دیجئے، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، میں بڑا مجبور ہو کے آیا تھا۔ آپ نرم دل تھے، آپ نے فرمایا کہ جا چلا جا، آئندہ نہ آئیں۔ جب صبح ہوئی آقا علیہ السلام کی ملاقات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا کیا ہے؟ معاملہ ابو ہریرہ کے ساتھ پیش آیا، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کے ساتھ کیا کیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے اسے معاف کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ آج رات وہ چور پھر آئے گا۔ ابھی معاملہ تو رات کو ہونا ہے، رات کو یہ معاملہ پیش آنا ہے، یہ علم غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ آج رات پھر آئے گا۔
رات ہو گئی، پچھلا پہر ہوا، وہ چور پھر آ گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آج پہرا پہلے سے زیادہ سخت دیا اور اس چور کو پکڑ لیا، کہا کہ آج پھر آ گیا۔ پھر اس نے معافی مانگی، پاؤں میں پڑ گیا، رونے لگ گیا، آپ نے اسے پھر معاف کر دیا۔ صبح ہوئی، حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا کیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس نے معافی مانگی، میں نے معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ آج ول پھر آسی، آج ول پھر آسی، دوبارہ آئے گا آج پھر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تیسری رات پھر جو ہے وہ پہرا سخت دیا، تیسری رات پھر پکڑ لیا، کہا آج نہیں تجھے چھوڑوں گا، آج تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا۔ اب وہ رونا شروع ہو گیا، معافی مانگنے لگا، کہنے لگا ابو ہریرہ اگر میں ایک عمل تمہیں بتا دوں نا اور وہ آپ کر لیں تو آپ کے مال کی حفاظت اللہ خود فرما دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا وہ کیا؟ کہنے لگا کہ آپ نا آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، آیت الکرسی پڑھ لی۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کیا کیا رات والے چور کا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے اسے معاف کر دیا اور مجھے وہ ایک وظیفہ بتا کے گیا کہ ابو ہریرہ اگر یہ تم کر لو تو رب تعالیٰ تمہارے مال کی حفاظت فرمائے گا۔ فرمایا کیا وظیفہ بتا کے گیا؟ حضور وہ کہہ کے گیا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ حضور علیہ السلام مسکرائے، فرمایا بات تو وہ سچی کر کے گیا ہے، اور فرمایا جانتے ہو وہ کون تھا؟ اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ عالم، اللہ جانتا ہے، کہا کہ اللہ عالم و رسول، اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے، وہ کون تھا؟ مجھے نہیں پتا یا رسول اللہ وہ کون تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذاک الشیطان، وہ شیطان بے ایمان تھا، تینوں دن جو چوری کرنے آتا رہا لیکن بات سچی کر کے گیا ہے کہ جس جگہ پر آیت الکرسی کو پڑھ لیا جائے اس جگہ کی حفاظت اللہ خود فرماتا ہے، اس مال کی اللہ خود حفاظت فرماتا ہے۔ تو اب رمضان ہمارے قریب آ رہا ہے، اب رمضان کے اندر تلاوت قرآن مجید کو اپنا معمول بنا لیجئے اور اس عادت کو پورا سال جاری رکھیے گا، چاہے ایک آیت آپ پڑھیں، تاکہ اس آیت کو آپ پڑھیں تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں۔ اگر کوئی بندہ قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا تو وہ قرآن مجید کو کھول کر اس کی زیارت کر لیا کرے۔ اگر جو ہے وہ یہ بھی ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس تو وہ سورہ اخلاص کو روزانہ پڑھ لیا کرے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو بندہ روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھے گا رب تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ سورہ اخلاص کی فضیلت ہے، اور 9 انعام رب تعالیٰ اس بندے کو عطا فرمائے گا جو سورہ اخلاص کو پڑھے گا۔ وہ انعامات تذکرہ کر کے پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ اس بندے کے لیے 300 غضب کے دروازے بند کر دے گا، غضب کے دروازے، رب تعالیٰ کے غضب کے، ناراضگی کے، رب کے غصے کے دروازے بند ہو جائیں گے اس بندے کے لیے جو بندہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہوگا۔ 300 رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے کھول دے گا۔ جو بندہ روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا رب تعالیٰ اس کے لیے 300 رزق کے دروازے کھول دے گا، اور رزق بھی وہ عطا فرمائے گا جو بغیر محنت کے ہوگا۔ ایک تو ہے نا محنت بندہ کرے تو پھر رزق آئے، جو بندہ سورہ اخلاص کو 200 مرتبہ پڑھے گا رب تعالیٰ اس کے لیے 300 رزق کے دروازے کھولے گا، اور رزق بھی وہ عطا فرمائے گا جو بغیر محنت کے ہوگا۔ اور اس بندے کو رب تعالیٰ 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب 2000 رکعت آپ شروع کریں ساری رات لگ جائے، لیکن 200 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لیں 20 منٹ لگتے ہیں، صرف 15 سے 20 منٹ 200 مرتبہ بندہ پڑھ لیتا ہے، تو 2000 رکعت نفل کا بھی ثواب آپ کما لیں۔ اور آپ کے لیے کیا انعام ہوگا؟ رب تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں 20 محل تعمیر فرما دے گا، اور ایک محل، ایک بنگلے کے اندر 70,000 دروازے ہوں گے، اور وہ محل یاقوت، مرجان، زمرد کے موتیوں سے بنے ہوئے ہوں گے۔ 20 بنگلے روزانہ آپ بنا سکتے ہیں جنت میں،
جنت میں روزانہ 20 بنگلے آپ بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو پتہ چل جائے کہ بہاولپور کے فلاں کالونی میں آپ کے نام پر ایک پلاٹ جو ہے الاٹ کر دیا گیا ہے. اب آپ اس سوسائٹی میں جانا چاہیں تو کیا آپ کو کوئی روک سکتا ہے؟ آپ جائیں گے، بھائی آپ میرے نام پلاٹ الاٹ ہے یہاں پر، میں تو جا سکتا ہوں. تو جو بندہ دنیا میں رہ کر اپنے لیے جنت میں محل تعمیر کرتا رہا ہوگا تو رب تعالیٰ کیا اسے روکے گا؟ روکے گا نہیں. یا آپ سبحان اللہ جو کہتے ہیں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ بندے کے نام کا جنت میں درخت لگا دیتا ہے. تو جنت میں درخت بھی لگ جائے گا ساتھ سبحان اللہ کہنے پر. 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر 20 بنگلے بھی تیار ہوں گے، اور ایک بنگلے کے اندر 70,000 دروازے ہیں. وہ بنگلہ کتنا بڑا ہوگا ایک، اور 20 روزانہ بنیں گے. اتنی بڑی جنت رب تعالیٰ کی. میں نے جو ہے وہ علماء سے سنا ہے کہ جو سب سے آخری جنتی ہوگا، چھوٹی جنت جسے ملے گی پوری روئے زمین کے برابر ملے گی. یہ آخری جو ہے وہ جنتی جس کو سب سے چھوٹی جنت ملی ہے، پوری دنیا کے برابر اسے جنت ملے گی. اور اسے کیا انعام ملیں گے؟ اسے 36 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا. اور سب سے آخر پر جو انعام رب تعالیٰ اسے دے گا، جب بندے کو موت آ جائے گی، مرنا سب نے ہے، مرنا سب نے ہے، تو رب تعالیٰ کیا فرمائے گا اس بندے کے لیے جو روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہوگا؟ رب تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا. کتنے فرشتے؟ 1,10,000 فرشتوں کو حکم فرمائے گا، جاؤ میرے بندے کا جنازہ پڑھ کے آ جاؤ. یہ اتنا بڑا انعام. آج لوگ جو ہے وہ دکھاوے کے لیے جاتے ہیں جنازے پر. جنازے کی اذان کوئی نہیں ہوتی لیکن جماعت سب سے بڑی نظر آئے گی. لوگ دیکھا دیکھی آ جاتے ہیں. کئیوں کو تو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، صرف اس لیے جاتے ہیں یار محلے دار ہے، رشتہ دار ہے، کیا کہیں گے فلاں نہیں آیا، تو دکھاوے بازی کرنے چلے جاتے ہیں، پڑھتے بھی کچھ نہیں ہیں. تو آپ اپنی زندگی میں اس چیز کو اپنے عمل میں شامل کر لیں. چاہے کوئی آئے یا نہ آئے، بندہ جب مرے رب تعالیٰ 1,10,000 فرشتوں کو تو بھیجے گا، جاؤ میرے بندے کا جنازہ پڑھ کے آؤ. تو یہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ ان امور پر عمل کرنا شروع کر دیجئے. نماز کی پابندی کیجئے اور جو ہے وہ ان علماء اور صلحاء کا ساتھ دیجئے. آپ کے اس علاقے میں ہر اتوار کو بعد نماز مغرب حلقہ ذکر ہوتا ہے، جس میں پیر طریقت، راہبر شریعت، پاسبان مسلک رضا، امین فکر رضا حضرت علامہ مولانا محمد اشرف القادری دامت برکاتکم العالیہ اللہ کا ذکر کرواتے ہیں. اور اس ذکر سے یقیناً دلوں کو راحت ملتی ہے. اور اس ذکر سے آپ ابھی ذکر کروائیں گے تو آپ اس راحت کو محسوس بھی کریں گے. ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے اور اس کو زنگ اتارنے کے لیے ریگمار بھی ہوتا ہے. لوہے کو لگ جائے اس کا ریگمار الگ ہوتا ہے، لکڑی کو لگ جائے اس کا ریگمار الگ ہوتا ہے، اور اگر دل کو لگ جائے تو اس کا کیا کرے؟ علماء فرماتے ہیں اگر دل کو زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کرو. اللہ کے ذکر سے دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے اور دل آئینہ شفاف ہو جاتا ہے. اور پھر جس بندے کی مجلس میں بندہ ذکر کرتا ہے اور اس بندے کا دل جب سائیکل پالش ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، تو جو بندے کے اندر خوبیاں سامنے والے میں ہوتی ہیں ان خوبیوں کا عکس اس بندے میں آ ہی جاتا ہے. تو اب جو ہے وہ میں عرض کروں گا کہ آپ ذکر فرمائیں تاکہ جو ہے ہمارے دلوں کو اللہ کے نور سے روشن اور منور فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین.